اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وأصحابہ المنتجبین. اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. صلوات پڑھیں. میں آپ حضرات کی توجہ کا بہت ممنون ہوں کہ گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہوئی ہے اور مسلسل ہم اسی ایک ہی موضوع کو پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے، جس میں معرفت نفس کا تذکرہ ہے. جس انہماک کے ساتھ آپ سن رہے ہیں یہ میرے لیے بھی حیرت آور ہے، اور جو دوسرے لوگ سنیں گے ان کے لیے بھی ہے کہ بمبئی میں ایسے مباحث کو سننے والے لوگ موجود ہیں. تو اور خاص طور پر مجھے بتایا گیا ہے کہ خواتین بھی شرکت کر رہی ہیں. اپنے گھر کا کام کاج کرنے کے بعد یہاں تشریف لا رہی ہیں. ہم سب کے بےحد ممنون ہیں کہ یہ سب آپ حضرات جو مسلسل ان شخصیتوں کو سماعت فرماتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے لیے یہ سب کچھ سننا بہت آسان ہو گیا ہے. جیسے ہمارے برادران عزیز مولانا جون اختر صاحب، مولانا فیاض باقر صاحب قبلہ وغیرہ نے جو ذہن بنایا ہے آپ حضرات کا، جس کی وجہ سے آپ کے ذہن آمادہ ہیں اور آپ اس کو نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ کافی حد تک درک کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اور یہ مباحث بہت ہی سخت ہے. وہ کیونکہ یہ ایسے مباحث ہیں جس کے اوپر جو ہے بہت کم توجہ دی جاتی ہے، اس لیے بار بار جب سنتے رہیں گے تو یہ سب آسان ہو جائے گا کہ ہم جب اپنے وجود کو پر غور کرتے ہیں اور کائنات کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کائنات کا ایک حصہ اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، اور حقیقت میں یہ پورا نظام شمسی ایک مکان کی طرح ہے کہ جس میں مختلف قسم کی مخلوقات آپس میں مل جل کر جس ہم آہنگی کے ساتھ، جس انسجام کے ساتھ اور جس میل ملاپ کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، یہ خود ایک حیرت آور شے ہے کہ دیکھنے میں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز ایک دوسرے سے الگ الگ ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے علیحدہ معلوم ہوتا ہے، ہر ایک کا وجود ایک دوسرے سے الگ نظر آتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان سے بظاہر مربوط نظر نہیں آتا کہ یہ الگ ہیں تو وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں اور یہ الگ ہیں. سبھی لوگ ایک دوسرے سے الگ نظر آتے ہیں. خود نوع بشر کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے الگ الگ دکھائی دیتے ہیں، چہ جائے کہ دیگر مخلوقات عالم، کہ یقیناً ہمیں دیکھنے میں یہی محسوس ہوتا ہے. جو لوگ ظاہری نظر سے اس کائنات کو دیکھتے ہیں تو انہیں کیا سمجھ میں آتا ہے؟ یہی کہ زمین ایک علیحدہ مخلوق ہے، آسمان ایک علیحدہ مخلوق ہے، ستاروں کی ایک اپنی الگ دنیا ہے، چاند ایک الگ مخلوق کا نام ہے، سورج ایک الگ حقیقت کا نام ہے.
یہ پورا نظام شمسی آپس میں بے ربط نظر آتا ہے کہ ان کے درمیان میں کسی قسم کی کوئی ہم آہنگی نظر نہیں آتی، آپس میں کوئی ربط نظر نہیں آتا، کوئی ضبط نظر نہیں آتا، کیونکہ یہ سب مخلوقات ایک دوسرے سے پوری طریقے سے تباین کلی کی طرح نظر آتی ہیں کہ مثال کے طور پر ہم ہوا کو دیکھیں تو ایک علیحدہ مخلوق، پانی دیکھیں تو ایک علیحدہ مخلوق، زمین دیکھیں تو علیحدہ مخلوق، آسمان دیکھیں تو علیحدہ مخلوق، ستارے بالکل الگ دکھائی دیتے ہیں، اور پھر زمین پر پائی جانے والی مخلوقات کے درمیان بھی بظاہر کوئی ربط نظر نہیں آتا کہ پتھروں کی دنیا اپنی الگ دنیا ہے، درختوں کا پوری دنیا اور نظام نبات ایک الگ رخ پر جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نباتات کی اپنی ایک علیحدہ دنیا ہے جس کا جماعت سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ نباتات کی دنیا بالکل الگ ہے، ان کا حیوانات سے کوئی رشتہ ہی نہیں پایا جاتا، اور پھر حیوانات بھی ایک جیسے تھوڑے ہی ہیں، مختلف قسم کے حیوانات ہیں جس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حیوان کا اس حیوان سے کیا رشتہ داری ہے نا۔ یہ زمین پر رہنے والی مخلوقات کا پانی میں تیرنے والی مخلوقات سے کیا رشتہ ہے؟ پانی میں تیرنے والی مخلوقات بالکل علیحدہ ہے، مچھلی کو زمین پر لے آئیں گے تو دم توڑ دے گی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی مخلوقات سے تو ان کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور زمین پر رینگنے والی جو مخلوقات ہیں، جو چوپائے ہیں، ان کا ہواؤں میں اڑنے والوں سے کیا رشتہ ہے؟ ہوا میں اڑنے والے الگ ہیں، زمین پہ رینگنے والے الگ ہیں، دریا میں تیرنے والے الگ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی ربط و ضبط نہیں ہے، سب کی اپنی علیحدہ دنیا ہے، سب کا اپنا الگ مزاج ہے، سب کی اپنی الگ طبیعت ہے، سب کا اپنا الگ قانون ہے، سب کی اپنی دنیا الگ الگ ہے، کسی کا کوئی ربط کسی سے نہیں ہے، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر اڑنے والوں میں پھر ایک دوسرے سے کہاں رشتہ داری معلوم ہوتی ہے؟ کوا الگ نسل کا ہے، ہنس الگ نسل کا ہے، اور جو ہے نہ معلوم جو ہے چیل الگ نسل کی، اور جو ہے یہ آپ کے کوئل ہے، جتنی مخلوقات ہیں اڑنے والی، جتنے یہ کبوتر ہے وغیرہ ہے، یہ سب کچھ آپس میں ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ دکھائی دیتے ہیں۔ جب یہ آپس میں الگ الگ دکھائی دیں تو پھر کیا زمین آسمان کا رشتہ کوئی جوڑ سکتا ہے؟ ہوا کا پانی سے کوئی رشتہ جوڑ سکتا ہے؟ نہیں جوڑ سکتا، بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ کوئی چیز کسی سے بیگانہ نہیں ہے، ہر شے ایک دوسرے سے حلقے زنجیر کی طرح ایک دوسرے سے اٹیچ ہے، ایک دوسرے سے ملحق ہے، ایک دوسرے سے پیوستہ ہے، ایک دوسرے سے ملی ہوئی، جڑی ہوئی، اور ایک دوسرے سے گرہ خوردہ ہے کہ کسی کو کسی سے الگ نہیں کر سکتے، ایک شے بھی کسی دوسری شے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ہے کائنات کا نظام اور یہ کائنات کا سسٹم، اور آپس میں یہ ہم آہنگی کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ بتائیے کیا زمین بغیر ہوا کے رہ سکتی ہے؟ اگر ہوا نہ ہو تو زمین رہنے کے قابل رہ سکتی ہے، چلنے کے لائق رہ سکتی ہے؟ کیا اس کا نظام درہم و برہم نہیں ہو جائے گا؟ اور اگر پانی نہ ہو تو کیا کوئی مخلوقات روئے زمین پہ رہ سکتی ہیں؟ کیا کسی کو زندگی مل سکتی ہے؟ حیات کا آغاز ہی پانی کے ذریعے سے ہے، اگر یہ پانی نہ ہو تو کوئی ذی حیات مخلوق زمین پہ زندہ ہی نہ رہے۔ اور پھر یہ ایک ہی پانی ہے جس کے اثرات ہر جگہ الگ الگ مرتب ہو رہے ہیں، تو کس طرح سے پانی کا روپ ہر جانور کے اندر، ہر ذی حیات کے اندر الگ الگ رخ میں، الگ الگ غذاؤں کی شکل میں مل رہا ہے۔ اور پانی کے کتنے روپ ہیں، پانی کی کتنی شکلیں ہیں، پانی ہزار روپ سے ہوتا ہے منجلی، شبنم بہار گونج گرج راگنی جھڑی، بالی درخت دھوپ سمر برگ خس کلی، کوپل شگوفہ گاہ کلی پھول پھنکڑی، کرتا ہے نظم موج پہ خیمے حباب کے، بھرتا ہے وقت صبح کٹورے گلاب کے۔
پانی بخار بھانپ گھٹا جھلملی دھواں سنبل بنفشہ لالا سمن سرو نیستا شادابو نرمو نازکو سرشارو شادماں بوستانو سبززارو خیابانو گلستاں رقصہ جواں جہندو جولا رواں دواں ہیجانو اضطراب و تلاطم لیے ہوئے گونگی زمین پہ نغمے خلزم لیے ہوئے، گونگی زمین پہ نغمے خلزم لیے ہوئے۔ یہ پانی ایک مخلوق ہے جو ساری حیات کا دار و مدار اسی کے اوپر ہے کہ یہ نہ ہو تو کیا ہوگا، بارش نہ برسے تو کیا ہوگا، روح پوش ہو تو دھوپ جما دے زمین پر، بگڑے تو فرش گرم بچھا دے زمین پر، تیہا کرے تو آنچ لگا دے زمین پر، خوش ہو تو سر کو خشخہ کلائی کو بانگ دے، لالو گوہر زمین کی چولی میں ٹانگ دے۔ پانی کی عجیب حقیقتیں ہیں، پانی کی عجب آوازیں ہیں، پانی ٹپ ٹپ شرر شرار تڑا تڑ چھنن چھنن دھمال دھوم دھام دمادم دھنن دھنن گم کاؤ روم جھوم جھما جھم جھنن جھنن گھن گھن گھراج گھماؤ گھما گھم گھنن گھنن حول و ہراس و حیبت و ہیجاں لیے ہوئے، بجلی کی تیغ نوح کا طوفان لیے ہوئے، ہے نا۔ بمبئی میں بارش شروع ہو گئی تو بہرحال بارش پانی دیکھنے میں ایک ہے، لیکن کتنی خصوصیات اس کے اندر ہے، کتنے روپ اس کے اندر ہے، کتنی جھلک اس کے اندر ہے، کتنے رنگ اس کے اندر ہے، اور کتنا مزہ اس کے اندر ہے کہ ہر پھل میں اسی کا خون ہے جو ہر میوے کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایک سیب آسانی سے، ایک سنترا اور ایک کوئی بھی میوہ آپ لے لیجئے، تصور کر لیجئے، آم ہو کہ جام ہو، ایک میوہ یوں ہی وجود میں نہیں آتا جب تک کہ ہزار خصوصیات اس سے پیوستہ نہ ہو جائے۔ اس کو زمین کی بھی ضرورت، ایک میوے کو وجود میں آنے کے لیے اس کے لیے زمین بھی ناگوار ہے، زمین بھی ضروری ہے۔ بغیر زمین کے پودا اگے گا کہاں، اور بغیر پانی کے بڑھ جائے گا، بغیر پانی کے اسے زندگی مل جائے گی پودے کو۔ اگر زمین بھی ہو، پودا بھی ہو، لیکن اگر دھوپ نہ ملے، سورج کی کرنیں نہ ملے، تو پھر پانی گر گر کے سڑ جائے گا پودا، اور صرف زمین و ہوا میں نہیں رہ سکتا، اے سی میں پودا نہیں پل سکتا، اس کے لیے دھوپ ضروری ہے، سورج کی کرنیں ضروری ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر سورج کے، بغیر گرمی کے، بغیر پانی کے، بغیر زمین کے کوئی پودا زمین سے اگ ہی نہیں سکتا۔ ہوا کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے، سورج کی بھی ضرورت ہے، نہ معلوم اور کتنی خصوصیتوں کی ضرورت ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، جس کا ہمیں شعور نہیں ہے، جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے۔ ابھی سائنس ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی جاری ہے، ابھی سفر علم کا ختم نہیں ہوا ہے، ابھی سفر علم جاری ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ علم مکمل ہو گیا، تحقیق مکمل ہو گئی، کوئی کہہ سکتا ہے کہ علم مکمل ہو گیا، اب کسی نئی کتاب اور نئے نصاب کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہر سال نئے نصاب کی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا ایک تحقیق آتی ہے، وہ دوسرے سال وہ تحقیقات ناکام بھی ہو جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے جو تحقیق کی تھی وہ غلط ثابت ہو گئی۔ بعد والے محققین آتے ہیں تو پہلے والوں پر خط تنسیق کھینچ دیتے ہیں کہ نہیں، وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے، وہ غلط تھا، یہ صحیح ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ابھی ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ایک پودے کو وجود میں آنے کے لیے کتنی خصوصیات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا رشتہ کتنی اشیاء سے اور کتنی موجودات سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ موجودات سے رشتہ توڑ کر کوئی بھی موجود وجود نہیں پا سکتا ہے۔ اور پھر آپ غور کریں کہ ایک ہی زمین پر ایک میوہ، سیب کو لے لیجئے، کہیں پر جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، کہیں ترش ہوتا ہے، کہیں کڑوا ہوتا ہے، کھٹا ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، الگ الگ مزہ۔ سیب ہی سیب ہے، پھر رنگ الگ الگ، کوئی ہرا ہے تو کوئی لال ہے تو کوئی پیلا ہے۔
اسے بھی تو وہی پانی دیا گیا، اسے بھی تو وہی زمین پہ اگایا گیا، پھر ہوا کیا؟ یہ کڑوا کیسے ہو گیا؟ یہ کھٹا کیسے ہو گیا؟ یہ میٹھا کیسے رہ گیا؟ اور پھر جو کڑوا ہے، جو کھٹا ہے، جو ترش ہے، اس کی ڈالی دیکھیے سخت رہے گی، اور جو میٹھا سیب رہے گا اس کی ڈالیاں نرم و نازک رہیں گی۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں کچھ کیمیکلز الگ الگ ملائے گئے ہیں، کچھ خصوصیت دونوں میں الگ الگ ہیں، کچھ عناصر دونوں میں علیحدہ ہیں، کچھ خصوصیتیں دونوں میں علیحدہ ہیں، کہ سب چیز دونوں کو برابر نہیں ملی ہے، کسی کو کچھ کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، کسی میں کچھ خصوصیتیں رہی ہیں، کسی میں کچھ خصوصیتیں نہیں رہی ہیں، ہے نا؟ ایک ہی پانی ہے جو ہر درخت کو دیا جا رہا ہے، آم کے درخت کو بھی یہی پانی دیا جا رہا ہے، سیب کے درخت کو بھی یہی پانی دیا جا رہا ہے، جتنے درخت ہیں آپ کے پاس گھر میں ان سب کو ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے، جبکہ سب کا مزہ الگ الگ ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کیا خصوصیتیں ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی موجود ایسا نہیں ہے کہ جس کا رشتہ موجودات عالم سے جڑا ہوا نہ ہو۔ یہ بہت اہم بات ہے، ہم اس پر یقین کریں، اس پہ ایمان لائیں، اسے باور کریں، یہ نہ کہیں کہ ہم اکیلے جی لیں گے، ہم تنہا جی لیں گے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کمیٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نوع بشر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلے رہ جائیں گے۔ کیسے اکیلے رہیں گے؟ زمین چھوڑ دیں گے، آسمانوں کو چھوڑ دیں گے، درختوں کو چھوڑ دیں گے، حیوانوں سے رشتہ توڑ لیں گے۔ کس سے رشتہ توڑیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ کدھر جائیں گے؟ اکیلے رہ پائیں گے؟ بغیر پانی کے آپ جی لیں گے؟ پھر کیسے؟ آپ انسان ہو کر محتاج ہیں نبات کے، آپ انسان ہو کر محتاج ہے جماعت کے، تو جب نبات کے محتاج ہے تو پھر انسان کا محتاج نہیں ہے؟ کیا وہ خود اکیلا جی لے گا؟ کپڑے نہیں پہنیں گے، ٹیلر سے رشتہ نہیں جڑے گا، روٹی نہیں کھائیں گے، نانوائی سے رشتہ نہیں جڑے گا، بیمار نہیں پڑیں گے، ڈاکٹر سے رشتہ نہیں جڑے گا، ٹھیک ہے شادی نہیں کریں گے، بچے نہیں پیدا کریں گے، جئیں گے کیسا؟ یہ الگ بات ہے، معاشرے کی زندگی کو چھوڑیے، خود وجود کیا سب سے کٹا ہوا ہے حقیقت میں یا جڑا ہوا ہے؟ حلقے زنجیر کی طرح آپ کا خون دوسرے خون سے جڑا ہوا ہے، سب ایک ہی نسل کے ہیں۔ آپ علیحدہ اپنے کو تصور کر لیں لیکن علیحدہ ہو نہیں سکتے، خون نہیں تقسیم ہو سکتا، خون نہیں بٹ سکتا، رشتوں میں دراڑیں نہیں آ سکتی، حقیقت میں آپ نوع بشر سے علیحدہ ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ پورا نظام بشریت ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں۔ پھولوں میں جو پانی استعمال ہوا ہے وہی کانٹوں کو بھی دیا گیا ہے، کانٹوں کی رگوں میں بھی ہے لہو سبززار کا، پالا ہوا ہے وہ بھی نسیم بہار کا، ہوتے ہیں پائمال تو کہتے ہیں زرد پھول، اے راہ رونا ڈال ہمارے سروں پہ دھول، ہر چند انجمن سے نکالے ہوئے ہیں ہم، لیکن صبا کی گود کے پالے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ کانٹوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہی لہو ہے جو پھولوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اسے بھی وہی پانی دیا گیا ہے جو اسے پانی پلایا گیا ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ پھولوں کو کانٹوں کی ضرورت ہے ورنہ کوئی پھول کا محافظ نہیں رہے گا، اگر کانٹے نہیں ہوں گے تو پھول کو کوئی بھی توڑ کے لے جا سکتا ہے، کوئی اس کا محافظ نہیں رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ ہے، دیکھنے میں پھول الگ ہیں، کانٹے الگ ہیں، لیکن پھول کا کانٹے سے رشتہ ہے، اس رشتے کو آپ توڑ نہیں سکتے۔
اور کوئی بھی شے کو آپ ایک دوسرے سے الگ کر ہی نہیں سکتے. دیکھنے میں یقیناً ایسے ہی لگتا ہے جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ چاند الگ نظر آتا ہے، سورج الگ نظر آتا ہے، لیکن آپ بتائیے کہ ہم بغیر چاند کے رہ سکتے ہیں؟ ہماری زندگی، نوع بشر بغیر چاند کے زندگی گزار لے گا؟ یہ دریاؤں کا مد و جزر، یہ محاق سے محاق تک، یہ ہلال سے لے کے بدر کامل تک جتنے برج میں پہنچتا ہے، اور جیسے چاند کا چہرہ بدلتا جاتا ہے کائنات کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں. ہم چاند کے بغیر رہ نہیں سکتے. اگر چاند نہ ہو تو پھر ہماری زندگی بے رونق ہو جائے گی. نہ ہم بلکہ ہمارے درختوں پہ اثر پڑے گا، ہماری دریاؤں سمندروں پہ اثر پڑے گا، اور اسی طرح سے کائنات کی ہر شے ایک دوسرے سے متاثر ہوگی. جو قریب ہے وہ زیادہ متاثر ہوگی، جو دور ہے وہ دیر سے متاثر ہوگی، لیکن متاثر سب ضرور ہوں گے ایک دوسرے سے. اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے آپ یہ کہیں گے کہ چاند سے رشتہ ہے، یہ تو مان لیتے ہیں، لیکن آپ بتائیے کہ چاند میں جو روشنی آئی ہے وہ کس نے دی ہے؟ چاند کی روشنی اس کی اپنی ذاتی تو نہیں ہے، سورج کی عطا کرتا ہے، تو چاند بھی سورج سے الگ نہیں ہے. جب چاند سورج سے الگ نہیں ہے تو کیا ستارے سورج سے الگ ہو سکتے ہیں؟ کیا کہکشانوں کی دنیا سورج سے الگ ہو سکتی ہے؟ کیا نظام شمسی سے یہ سب وابستہ نہیں ہے؟ اس کی حیات سے ان کی حیات وابستہ نہیں ہے؟ میرے پسندیدہ شاعر ڈاکٹر پیام صاحب کہتے ہیں، شاید غلام عسکری صاحب کی رحلت پر انہوں نے کہا تھا کہ سورج کی موت چاند ستاروں کی موت تھی. سورج کی موت چاند ستاروں کی موت تھی، وہ ایک کی نہیں تھی، ہزاروں کی موت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی زندگی سے چاند کی زندگی وابستہ ہے، ستاروں کی زندگی وابستہ ہے. وہ ہے تو سب ہے. نظام شمسی شمس کی وجہ سے ہے، وہ نہیں رہے گا تو پھر زندگی کی رونقیں ختم ہو جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا عزیزان گرامی، کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے. اگر آپ نے زنجیر کے ایک حلقے کو ہلایا تو پوری زنجیر ہلنے لگے گی. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر کسی کا حق غصب کیا جائے، یہ نہیں چونٹی کے منہ سے بھی اگر لقمہ نکال لیا جائے، دانہ نکال لیا جائے تو عالم کی حرکت میں فرق آ جاتا ہے، پورا نظام حیات ڈگمگانے لگتا ہے. ایک چھوٹا سا ظلم بھی کائنات میں جب روا ہو، اسی لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ اگر مجھے 7 اقلیم بھی دے دیے جائیں اور مجھ سے کہا جائے کہ اتنی برابر تمہیں ظلم کرنا ہوگا، اس کے بدلے میں ہم تمہیں 7 جہاں دے دیں گے، صرف ظلم اتنا کرنا ہوگا کہ چونٹی کے منہ سے دانہ چھیننا ہوگا. امیر المومنین کہتے ہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ علی جانتے ہیں کائنات کی ان حقیقتوں کو، جانتے ہیں کہ ذرہ برابر ظلم بھی عرش الہی کو لرزہ براندام کر دیتا ہے، پوری کائنات ہلنے لگتی. وہ ظلم ایک مخلوق تک محدود نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ظلم پوری کائنات پہ اثرات مرتب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ظلم محدود ہوتا ہے، کہ کسی نے اگر ایک شخص کو ہلاک کر دیا، ایک شخص کو قتل کر دیا، تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا. ایک انسان ایک علیحدہ نہیں ہے. میں بار بار ابتدائی پہلی تقریر میں نے کہا تھا کہ انسان موجودات عالم سے ہٹ کر علیحدہ مخلوق کا نام نہیں ہے، اس کا رشتہ کائنات کی ہر مخلوق سے جڑا ہوا ہے. اور یہ پورے نوع بشر ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہے. اگر ایک فرد پر ظلم ہوگا تو پورا نوع بشر ہلنے لگے گا. قتل ہوتا ہے مشرق میں، مغرب کانپ جاتا ہے. مغرب میں قتل ہوتا ہے تو مشرق کانپ جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، اسی لیے روایات میں ہے، اسی لیے زیارات میں ہم پڑھتے ہیں کہ اگر مشرق میں قتل ہو جائے، مغرب کا شخص اس سے راضی ہو جائے تو اس کا شمار بھی قاتلوں میں ہوتا ہے.
اگر ایک حلقے کو ہم نے ہلایا، بظاہر یہ ہے کہ ہم نے بس ایک حلقے کو چھیڑا ہے اور کچھ نہیں کیا ہے، لیکن کیونکہ وہ حلقہ علیحدہ نہیں ہے کہ اس کے ہلانے سے وہی ہلے، بلکہ وہ پیوستہ ہے، جڑا ہوا ہے، وہ حلقہ بعد از حلقہ پوری زنجیر بنی ہوئی ہے، زمین سے لے کے آسمانوں تک بس ایک ہی زنجیروں کا ایک پورا حلقہ ہے، زنجیر ہے پوری کائنات۔ اس میں سے اگر ایک پتا بھی آپ توڑیں گے تو پوری کائنات لرزنے لگے گی۔ اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ دیکھو ذرہ برابر بھی اسراف اس سرزمین پہ نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو خاص طور پہ ہدایت دینی چاہیے کہ دیکھو پانی زمین پہ نہ بہایا جائے بلا وجہ کے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پانی استعمال مت کرو، پانی استعمال کرو، کم مصرف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصرف کم کرو، یعنی اسراف نہ کرو کا مطلب یہ نہیں کہ کم خرچہ کرو، کم نہیں برابر خرچہ کرو مگر زیادہ مت کرو، یعنی زمین پہ مت پھینکو۔ اگر نہا رہے ہو تو پورا پانی بدن پہ گرے، زمین پہ نہ گرے، وضو کر رہے ہو تو بدن پہ پانی گرے لیکن زمین پہ نہ گرے۔ تو وضو مستحب ہے لیکن اسراف حرام ہے۔ امام معصوم کہتے ہیں سمندر پر بھی اگر مجھے پانی استعمال کرنا ہوگا تو میں اتنا ہی استعمال کروں گا جتنی مجھے ضرورت ہوگی، بلا وجہ کہ میں سمندر کا پانی استعمال نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایک مخلوق پر ظلم کریں گے تو وہ ظلم اسی مخلوق تک محدود نہیں رہے گا، اس کے اثرات عالم پہ مرتب ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا پانی ضائع کر رہے ہیں، ہم سے دوسروں سے کیا مطلب ہے، لیکن نہیں، یہ پورے جس طرح سے اس مثال میں سمجھایا جاتا ہے کہ جو شخص کشتی کا سوار ہے وہ اپنے ہی بیٹھک کی جگہ پر اگر سوراخ کرنے لگے تو اس سے وہی اکیلا نہیں ڈوبتا ہے بلکہ پوری کشتی ڈوب جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنی جگہ پہ سوراخ کر رہا ہوں، دوسروں سے کیا مطلب ہے۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا خراب ہو رہا ہے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا بچہ شریر ہے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ نعوذ باللہ ہمارا بچہ چوری کر رہا ہے، آپ سے کیا مطلب ہے؟ ہمارا بچہ ڈکیت بنے گا، آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے کیا مطلب ہے؟ آپ سے مطلب یہ ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اگر ایک جگہ سوراخ ہوگا تو پوری کشتی ڈوب جائے گی، پورا نوع بشر ڈوب جائے گا، کیونکہ آپ کا بچہ اکیلا نہیں ہے، اس پر وہ کائنات کی زنجیروں کے حلقے میں کا ایک حلقہ ہے، اس کے اثرات پوری کائنات پہ مرتب ہوں گے۔ جس طرح سے یہ کہا گیا ہے نا کہ من قتل نفسا، کسی نے ایک جان کو لے لیا اور ایک شخص کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اسی طرح سے دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے، وہ بھی الفاظ کی شکل میں مفہوم بیان کیا گیا، وہ یہ کہ اگر کسی نے ایک شخص کو زندہ کیا، من احیا نفسا، کسی نے اگر ایک جان کو زندہ کیا، فقد احیا الناس جميعا، گویا اس نے پوری دنیا انسانیت کو زندہ کر دیا۔ ایک شخص پوری دنیا انسانیت کو زندہ کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود بیدار ہو جائے تب بھی ہزاروں لاکھوں سوئے ہوئے بلکہ پوری سوئی ہوئی انسانیت کو ایک شخص جگا سکتا ہے۔ ایک آواز میں، ایک گھنٹی کے بجانے سے پوری دنیا اٹھ سکتی ہے نا؟ اس صدی کی اگر آپ بات لے لیں، پھر گھوم پھر کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر وہی خامنہ خمینی کی بات کرتے ہو، تو مثال تو سامنے کی اس صدی کی اس سے بہتر کوئی مثال ہی نہیں ہے نا۔ اور کوئی مثال ہو تو سامنے لاؤ کہ جس نے پوری انسانیت کو بیدار کیا ہو تو اس کی مثال دیں۔ اگر کوئی ایک شخص نے پوری دنیا کے انسانوں کو بیدار کیا ہے، اپنے دور کی پوری صدی کو بیدار کیا ہو تو نام اس کا لاؤ، اس کی مثال دیں۔ مثال ہمارے پاس دوسری ہے ہی نہیں اس پوری صدی کو جس نے دشمن شناسی کا درس دیا، ورنہ کوئی مسلمان
کسی بھی ملک کا، چاہے وہ افریقہ کا ہو کہ مڈل ایسٹ کا، کوئی بھی مسلمان امریکہ کو دشمن نہیں سمجھتا تھا، اسرائیل کو دشمن نہیں سمجھتا تھا، سارے مسلمان اس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جس نے بتایا کہ امریکہ شیطان بزرگ ہے وہ امام خمینی کی ذات تھی۔ اس ایک شخص نے پوری دنیا کو بیدار کر دیا، ایک شخص نے۔ آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ کسی نے اگر ایک مسجد بنایا ہے، کسی نے اگر ایک حسینیہ بنایا ہے تو اس کا نام آپ ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ جس نے دنیا میں لاکھوں مسجدیں بنا دی، جس کی وجہ سے سینکڑوں اور کروڑوں مسجدیں خود ایک ملک کے اندر بنی اور پوری دنیا میں لاکھوں اور کروڑوں مسجدیں بن رہی۔ اگر کسی نے ایک شخص کو محب اہل بیت بنایا تو اس کا احسان پوری قوم یاد رکھتی ہے۔ جس نے کروڑوں لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا، اس شخص کو آپ بھلا سکتے ہیں؟ غیبت کبریٰ میں شیخ صدوق اور شیخ کلینی سے لے کر سید خوئی تک پوری تاریخ مرجعیت میں کوئی ایسا مرجع پیدا ہی نہیں ہوا، ورنہ نجف کے لوگ بھی نہیں جانتے تھے نجف کے مرجع کو، اور اگر جانتے تو شیعہ دنیا کی محدود دنیا جانتی، مسلمان تو اس کے فیض سے بے خبر رہتے۔ کوئی شیعہ مرجع ایسا نہیں گزرا کہ جس نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو فیض پہنچایا ہو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو فیض پہنچایا ہو۔ تو آپ کیا مقایسہ کر سکتے ہیں؟ کیا مقایسہ کر سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کوئی عالم اور کوئی مرجع جس پر آغا رہبر کا احسان نہ ہو؟ کون ہے ایسا بتائیے؟ کوئی ملک ایسا ہے کہ جس پر احسان نہ ہو؟ مصر کو زندگی بخش رہے تھے، اخوان المسلمین کو زندہ کیا انہوں نے، لیکن اخوان نے خود اپنے آپ کو توڑ لیا۔ فلسطین والوں کو اٹھایا، ان چھوٹے چھوٹے حماس کے بچوں کو پال کے بڑا کیا، سارے دنیا کے مسلمانوں کو، ایک دو نہیں، پوری امت مسلمہ کو، امت محمدی کو، نہ کہ امت محمدی، حریت پسند ہر انسان کو، چاہے یوگوسلاویہ ہو کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، ان سارے حریت پسند انسانوں کو جھنجھوڑ دیا، ان کے ضمیروں کو جھنجھوڑ دیا۔ کوئی شخص دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو ان کے نام سے واقف نہ ہو اور ان کا فیض نہ اٹھا رہا ہو۔ اور ہمارا ہی کوئی مرجع کیا، پورے عالم اسلام کے پورے مسلمانوں کے، چاہے وہ حنفی ہو کہ مالکی، کوئی عالم دین مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس کا نام پوری دنیا جانتی ہو، جس سے فیض اٹھاتی ہو، جس سے بہرہ مند ہو رہی ہو، جس نے بیدار کیا ہو پورے عالم اسلام کو ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک شخص پوری دنیا کو زندہ کر سکتا ہے، ایک شخص۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آج دیکھیے پورے مسلمانوں کی عزت ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، پورے سب کے نمائندہ ایک شخص ہے، سب کی عزت ایک کے ہاتھ میں۔ دوسرے اگر کچھ بھی کریں تو سب کی عزت نہیں جائے گی، اس کی عزت جائے گی، اس کے شہر کی عزت جائے گی، اس کے ملک کی عزت جائے گی۔ ہر شخص اپنے ملک اور اپنے ماحول اور اپنی قوم اور اپنی ملت میں محدود ہے نا؟ لیکن آپ بتائیے کہ اس وقت کون سا مسلمان ایسا ہے، حنفی ہو کہ مالکی، کس کے پاس ایسا لیڈر ہے عالم اسلام میں؟ کوئی ہی کے پاس ہے؟ کوئی حنفی لیڈر اس وقت ہے جو آقا خامنہی کے برابر ہو؟ یہی وجہ ہے جتنے احناف کے علماء ہیں وہ خود آپ کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کے ہاتھ کو چوما ہے اور بوسہ دیا ہے، چاہے وہ مصر کے علماء ہو، چاہے جامع ازہر ہو، چاہے جو ہے افریقہ ہو، چاہے نائجیریا ہو، چاہے تنزانیہ ہو، چاہے کینیا ہو۔ آپ بات کس کی کر رہے ہیں؟ کوئی ملک ایسا نہیں ہے، کسی ملک کا کوئی عالم ایسا نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ میں پورے عالم اسلام کی باغ ڈور ہو، کہ جس کے نعوذ باللہ جس کے خراب ہو جانے سے عالم اسلام کی آبرو چلی جائے اور جس کی نیکی سے سارے عالم اسلام نیک نام ہو جائے، جس کی ترقی سے عالم اسلام ترقی کرنے لگے۔ آپ بتائیے کہ ابھی ہم باہر نکلتے ہیں تو سب ہم کو سلام کرتے ہیں،
کہ آپ کے رہبر نے کیا کام کیا ہے، آپ کے رہبر نے کیا کام کیا ہے۔ نعوذ باللہ اگر اس کے برعکس ہو جائے تو ہم باہر نہیں نکل سکتے، ہم چہرہ نہیں دکھا سکتے، اور کوئی عالم کچھ بھی کر لے تو ہم چہرہ دکھا سکتے ہیں، کہیں گے اس کا اپنا فعل ہے، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، لبنان کا ہو کہ نائجیریا کا ہو کہ افریقہ کا ہو، عراق کا ہو کہ لبنان و بحرین کا ہو، ہم سب کے لیے چہرہ دکھا سکتے ہیں، لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے وجہ سے ہم چہرہ نہیں دکھا سکتے اور جس کی وجہ سے ہم چہرہ دکھا سکتے ہیں۔ ہے کوئی دوسرا جو نمائندہ ہو پورے مومنین کے ایمان کا نمائندہ ہو، کہ جس کے رسوا ہونے سے عالم اسلام رسوا ہو جائے، جس کی عزت سے عالم اسلام کو عزت ملے، پورے مسلمانوں کو عزت ملتی ہے؟ اس لیے کہ پورے عالم اسلام میں کوئی لیڈر ایسا ہے ہی نہیں، نہ بحرین میں ہے، نہ یورپ میں ہے، نہ فرانس میں ہے، نہ جرمن میں ہے، نہ انڈیا میں ہے، نہ پاکستان میں ہے، کوئی بھی کسی بھی فرقے میں نہیں ہے۔ پورے عالم اسلام، شیعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، پورے عالم اسلام کی۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ کس طرح سے کوئی شخص، ایک شخص پوری کائنات سے جڑا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جس طرح سے تسبیح کے دانے ہیں، تسبیح کے دانوں میں سے ایک دانے کو ہلائیے پورے دانے ہلنے لگیں گے، لیکن اگر آپ امام کو ہلا دیں، جو تسبیح کا امام ہوتا ہے اسی کو اگر آپ ہلا دیں تو کیا ہوگا؟ اس کو امام کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سارے دانے اس سے پیوستہ ہیں۔ تو یہ سب کے سب حلقے زنجیر میں جڑے ہوئے ہیں۔ ہم سارے عالم اسلام کا، صرف شیعوں کا امام نہیں، ولی امر مسلمین ہیں۔ ولی امر تشیع نہیں، ولی امر مسلمین ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اس بات کو ہم سمجھیں کہ پوری کائنات مربوط ہے۔ آپ انکار کر دیں، کیا آپ کے انکار کرنے سے کائنات کا ربط و ضبط ختم ہو جائے گا؟ گر ملت بے دین بھی ہو جائے منظم، گر ملت بے دین بھی ہو جائے منظم، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے، ہو قوم مسلمہ بھی جو تنظیم سے محروم، ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ ہو قوم مسلمہ بھی جو تنظیم سے محروم، ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ عزیزان گرامی، ہم حلقہ کائنات کا میں سے جڑے ہوئے ہیں، ہم بھی ایک حلقہ ہے کائنات کا، اس کو بھول نہ جائیں۔ ہماری شرافت ساری دنیا کو فیض پہنچائے گی، اور ہماری رذالت، ہماری رسوائی عالم اسلام کی رسوائی کا سبب بنے گی۔ ہر مومن کو اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے، ہر فرد کو اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے، ہر بچے کو اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے، ہر جوان کو اپنی قدر جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ الگ نہیں ہے عالم اسلام سے، عالم اسلام نہیں بلکہ کائنات سے جڑا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے مثال دیا، ایک سیب، ایک آرنج بھی پوری دنیا سے جڑا ہوا ہے کہ اس پر ہوا کا اثر ہے، پانی کا اثر ہے۔ آپ بتائیے کیا ہوا سے ہم علیحدہ رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم پانی کے بغیر جی سکتے ہیں؟ کیا ہم درختوں کے بغیر جی سکتے ہیں؟ ہم مٹی کے بغیر جی سکتے ہیں؟ ہم حیوانوں کے بغیر جی سکتے ہیں؟ کیا ہم انسانوں کے بغیر جی سکتے ہیں؟ کیا ہم انواع بشر کے بغیر جی سکتے ہیں؟ ہم سب ایک حلقے زنجیر میں ہیں، ایک کا اثر دوسرے پہ پڑے گا۔ میں گفتگو کو تمام کروں، ایک واقعہ میں بیان کروں کہ ایک یہ واقعے کو میں نے جو ہے مغوا میں جو مرادی بابو ہیں، مرادی بابو کے پاس جب جلسہ ہوا تھا تو اس وقت مجھے انہوں نے بلایا تھا اور بڑی عزت دی تھی، اور وہاں آشرم میں سارا آشرم بھرا ہوا تھا، انہوں نے ہم کو تقریر کا موقع دیا۔ تو وہاں آشرم میں نے جو واقعہ پیش کیا وہ آپ کے سامنے سناتا ہوں کہ ایک مرد بزرگ، ایک عالم روحانی، ایک بزرگ شخصیت خدا ترس کسی شخص کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو وہ مریض کہتا ہے کہ جناب بزرگ آپ میری صحت کے لیے دعا کیجیے۔ تو انہوں نے کہا صرف آپ کے لیے کیوں دعا کروں؟ آپ اکیلے بیمار ہیں دنیا میں؟ تو کہا سب کے لیے دعا کر دیجیے، سارے بیماروں کے لیے دعا۔ تو کہا کہ کیا صرف انسان بیمار ہوتے ہیں؟
صرف انسانوں کے لیے دعا کر لو اور ہوائیں زہر آلود ہو جائے تو اس کا انسانی زندگی پر، حیات پہ اثر نہیں پڑے گا؟ صرف چڑیا بیمار ہو جاتی ہے، صرف مرغ بیمار ہو جاتے ہیں تو پوری حیات انسانی لرزہ برندام ہو جاتی ہے۔ برڈ فلو ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے تو سب کی زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے۔ اگر پانی میں زہر مل جائے، اگر پانی بیمار ہو جائے، ہوا بیمار پڑ جائے تو کیا اس کے اثرات آپ کی زندگی پہ مرتب نہیں ہوں گے؟ اگر حیوانوں میں بیماری پھیل جائے تو کیا آپ متاثر نہیں ہوں گے؟ تو پھر حیوانوں کے لیے کیوں دعا نہیں کرتے؟ کیا وہ بیمار نہیں پڑتے؟ کیا جانور بیمار نہیں ہوتے؟ کیا جانوروں کا کوئی ڈاکٹر نہیں ہوتا؟ کیا جانوروں کی کوئی دوا نہیں ہوتی؟ کیا کوئی انہیں انجیکشن نہیں دیتا؟ کیا انہیں دوا نہیں پلاتا؟ کیا وہ بیمار نہیں پڑتے؟ کیا وہ زندگی نہیں رکھتے؟ کیا وہ جان نہیں رکھتے؟ وہ بھی تو جانور ہیں، ان کی بھی تو اپنی زندگی ہے، انہیں بھی جو ہے صحت اور بیماریوں کا سامنا ہے۔ تو کیوں ان کے لیے دعا نہ کریں، صرف اپنے لیے دعا کریں اور وہ بیمار پڑ جائیں تو آپ چین سے رہ جائیں گے؟ کیا آپ ان سے الگ ہیں؟ کہا ہاں، حیوانوں کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ تو کیا حیوان کافی ہے؟ کیا درختوں پہ کیڑ نہیں لگتا؟ کیا درختوں کو کیڑ نہیں لگتا؟ کیا درخت بیمار نہیں ہوتے؟ کیا قحط پڑ جائے تو کیا آپ رہ سکتے ہیں شہر میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ذی حیات کو پروردگار حیات عطا فرما، پروردگار ہر مخلوق کو زندگی عطا فرما، انہیں صحت عطا فرما۔ تو یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ دعا کسی ایک شخص تک، دعا کو محدود مت کرو۔ جب دعا کرے تو صرف اپنے لیے مت کرو کہ پروردگار میری دکان چل جائے، میرا کاروبار چل جائے، دنیا جائے کسی بھی رخ پر، لیکن میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ ایسی دعا اگر قبول بھی ہو جائے تو سمجھو قبول نہیں ہوئی، اس لیے کہ آپ کائنات سے الگ نہیں ہیں۔ اگر بازار میں آگ لگ جائے تو آپ کی دکان محفوظ نہیں رہ سکتی۔ ایک مرتبہ ایک بازار میں آگ لگ گئی، کسی نے آ کے کہا کہ پورا بازار جل گیا، آپ کی دکان بچ گئی، تو فوری ہاتھوں کو اٹھا کے کہا الحمدللہ کہ میری دکان بچ گئی۔ بعد میں سوچا کہ میں نے کیا کہہ دیا، دوسروں کی دکانیں جل گئی تو الحمدللہ، اپنی دکان بچ گئی الحمدللہ۔ اس جملے پر یعنی اس الحمدللہ جو ایک مرتبہ کہا تھا، اس پر 40 برس تک استغفار کیا۔ یہ لاشعوری میں الحمدللہ کہا تھا، بے شعوری کی حالت میں الحمدللہ کہا تھا۔ اس سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ تم دوسروں کے حق میں بد دعا کرو اور اپنے حق میں دعا کرو، اللہ قبول کر لے گا؟ یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم اپنے لیے نہ کرو، دوسروں کے حق میں کرو، ہم تمہارے حق میں دعا خود بخود قبول کر لیں گے؟ شرافت تو یہی ہے نا، جب آپ کسی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، بزرگ کی پاس جاتے ہیں، تو جب وہ پوچھتا ہے تمہارا کوئی مسئلہ، کہتے ہیں میرا کچھ نہیں، میرے بھائی کا مسئلہ ہے، ان کا حل کر۔ کیا آپ کا کیا ہے؟ کیا میرا تو آپ جانتے ہیں، میں کیا آپ سے کہہ سکتا ہوں، آپ تو میرا حال زیادہ جانتے ہیں، میں ان کی سفارش کے لیے آیا تھا۔ جب آپ ان کی سفارش کے لیے آئیں گے تو ان کا مسئلہ بعد میں حل ہوگا، پہلے آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر آپ دوسروں کے حق میں دعا کریں گے اور اپنے کو بھول جائیں گے تو اللہ آپ کو یاد رکھے گا کہ آپ نے ہماری مخلوق کو یاد، اللہ کہے گا کہ تم نے ہماری مخلوق کو فراموش نہیں کیا، ہم تمہیں فراموش نہیں کریں گے۔ اگر تم نے دوسروں کو بھلا کے یہ چاہا کہ ہماری توجہ اپنی ذات تک محدود کرو تو اللہ کی رحمت تو محدود نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کو محدود کرنے والوں، اللہ کی رحمت کو پر پہرے بٹھانے والوں، سمجھو کہ اللہ کی رحمت محدود نہیں ہے۔ صرف بارش جب برستی ہے نا تو صرف آپ کے مکان پہ نہیں برستی، اور جب برستی ہے تو خود بخود آپ کا مکان، تو بارش کے لیے دعا کرو، خود بخود آپ کے گھر میں رحمت نازل ہو جائے گی۔ دوسروں کے حق میں دعا کرو، دوسروں کے حق میں دعا کرو۔ آج 15 شعبان ہے، امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے اور اس کو بیان کرتے ہیں۔
امام حسن علیہ السلام سے منقول ہے، دیکھیے کیسی تربیت ہوئی، تبھی تو امام حسن کہلائے، کس کی آغوش کے پروردگار۔ ایسے ماں اور ایسے باپ کائنات ہستی میں روئے زمین پر کسی کو بھی نہیں ملے جیسے ماں باپ حسن و حسین کو ملے۔ کیا مصطفیٰ کو ملے، کیا مرتضیٰ کو ملے؟ کسی کو ایسے ماں باپ نہیں ملے جیسے ماں باپ حسنین کو ملے۔ ماں فاطمہ زہرا ہے کسی کی؟ باپ علی مرتضیٰ ہے کسی کی؟ کسی کی نہیں ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، امام حسن کہتے ہیں کہ میں کان لگائے سن رہا تھا، ماں دعائیں کر رہی تھی۔ آپ یہ روایت سنے ہوں گے کہ ایک کے بعد دیگر ایک ایک کا نام لے لے کر دعائیں کر رہی تھی شہزادی۔ پوری رات گزر گئی، اذان کا وقت قریب آ گیا، یہاں تک کہ اذان شروع ہونے لگی۔ تب امام حسن نے پوچھا، ماں میں رات بھر آپ کی دعاؤں پر توجہ دیتا رہا، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کب میرا نام آئے گا، کب میرے چھوٹے بھائی کا نام آئے گا، لیکن آپ نے ہمارا نام نہیں لیا، ہر محلے والے کا نام لیا، ہر غیر کا نام لیا، ہمارا نام نہیں لیا۔ تو شہزادی نے کہا، یا بنی الجار ثم الدار، پہلے محلے والے ہیں، اس کے بعد اپنا گھر ہے، یہ یاد رکھنا۔ یہ ہے دعاؤں کا انداز۔ آپ مومنین کے لیے اصال کریے، اللہ آپ کا خیال، آپ کے مرحومین کو بخشے گا۔ آپ دوسروں کا خیال رکھیے، اللہ آپ کا خیال رکھے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں تو اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا، چاہے آپ کسی کے لیے بھی کریں، اللہ آپ کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ تو لہٰذا ہم دعا کریں کہ پروردگار مومنین کو سلامت رکھے، ساری دنیا کی انسانوں کو، تمام مخلوقات عالم پر پروردگار اپنی رحمتیں نازل فرما، اپنی برکتیں نازل فرما، کوئی ذرے وجود محروم فیض الہی نہ رہے۔ پروردگار ہر ایک پر اپنی رحمت نازل کر دے کہ زمین کے ذرے ذرے چھلک اٹھیں، اور پروردگار اتنی بارش برسے کہ درختوں کے چہرے پہ نکھار آ جائے، پروردگار زمین زندہ ہو جائے، درخت زندہ ہو جائیں، حیوانوں کو زندگی ملے، انسان خوش و خرم ہو جائیں، پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام ہم سے راضی ہو جائیں، پروردگارہ مقامات مقدسہ کا تحفظ فرما، منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔